الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم صدق اللہ مولانا العظیم۔ درس بہار شریعت آج تھوڑا سا سبق پڑھ لیں، حیض و نفاس کا بیان، تاکہ آج ایک تو بخار بھی ہے اور بھی کافی ساری مصروفیت بھی ہے، تو سبق ضائع نہیں ہونا چاہیے، پڑھ لینا چاہیے۔ چند مسائل آج پڑھ لیتے ہیں، کل پھر انشاءاللہ العزیز بشرط زندگی کل جمعہ شریف بھی ہے، وقت ملا تو پڑھ لینا، ورنہ ہفتے والے دن پھر یا جمعے والے دن چھٹی ہی کیا کریں۔ سب سے پہلا مسئلہ آج کے سبق میں جو ہے کہ 10 دن سے کم میں عورت اگر پاک ہوئی تو جب تک غسل نہ کر لے اس وقت تک اس کے ساتھ جماع جائز نہیں ہے۔ اسی طرح نفاس کی حالت میں اگر 40 دن سے کم دن اس کو لگے ہیں، مثال کے طور پر 15 دن یا 20 دن یا 25 دن بعد وہ جناب علی پاک ہوئی ہے، رک گیا ہے، تو جب تک وہ غسل نہ کر لے اس وقت تک اس کے ساتھ جماع جائز نہیں ہے۔ یا پھر اگر اس نے غسل نہیں کیا تو کم از کم نماز کا وقت پورا گزر جائے، ایک نماز کا وقت پورا گزر جائے، پھر اس کے ساتھ جماع جائز ہوگا۔ اگر اتنا وقت ہی نہیں تھا کہ اس میں وہ نہا کر کپڑے پہن کر اللہ اکبر کہہ سکے، تو اس کے بعد جو دوسری نماز کا وقت ہے وہ گزر جائے، یا غسل کر لے تو پھر جائز ہے، یا پھر دوسری نماز کا وقت کم از کم گزر جائے، پھر اس کے ساتھ جماع جائز ہے، ورنہ جائز نہیں ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ عادت کے دن پورے ہونے سے پہلے ہی ختم ہو گیا حیض، عادت کے دن پورے ہونے سے پہلے ہی ختم ہو گیا تو اگرچہ غسل کر لے جماع ناجائز ہے۔ اسی طرح نفاس کے عادت کے دن اس کے پورے نہیں ہوئے، تو عادت کے دن پورے ہونے سے پہلے ہی ختم ہوا ہے نفاس، تو پھر بھی اس کے ساتھ اگرچہ اس نے غسل کر لیا ہے تو جماع جائز نہیں ہوگا، تا وقت ہے کہ جناب علی عادت کے دن پورے نہ ہو لیں۔ جیسے کسی کی جناب علی عادت ہوتی ہے کہ 6 دن اس کو حیض آتا ہے، یا کسی کی عادت ہوتی ہے 5 دن اس کو حیض آتا ہے، کسی کی عادت ہوتی ہے جناب علی 7 دن اس کو حیض آتا ہے، تو جناب علی پہلے 7 دن آتا تھا، یہ اس کی عادت تھی، اب کی بار اس کو 6 دن آیا ہے، 7ویں دن نہیں آیا، تو جب تک یا عادت کے دن پورے ہو جائیں یا پھر جناب علی نماز کا وقت پورا ہو جائے، یا پھر ایسا ہے کہ حکم اس سے یہ ہے کہ وہ نہا کر ان دنوں کے اندر نماز تو شروع کر دے، مگر جس طرح کے عادت کے دن اس کے پورے نہیں ہوئے تھے، پہلے ہی ختم ہو گیا، اب حکم اس کے لیے شریعت کا یہ ہے کہ وہ جناب علی نہا کر نماز شروع کر دے، لیکن جماع کے لیے 1 دن اور انتظار کرنا اس پر واجب ہے کہ یہ جناب علی انتظار کرے گا۔ اسی طرح عورت حیض سے پاک ہوئی ہے اور پانی پر قدرت نہیں رکھتی کہ غسل کر رہے، تو یہ ایسا کرے کہ غسل کا تیمم کرے، غسل کا تیمم کرے تو پھر اس سے صحبت جائز نہیں ہے جب تک اس غسل کے تیمم سے نماز نہ پڑھ لے۔ ہاں اگر اس نے اس غسل کے تیمم سے نماز پڑھ لی پھر اس کے ساتھ تو صحبت جائز ہے، اگر اس نے جناب علی اس تیمم کے ساتھ نماز نہیں پڑھی ہے تو پھر اس کے ساتھ صحبت جائز نہیں ہے۔ نماز پڑھنے کے بعد اس نے تیمم کے ساتھ جناب علی تیمم کیا اور غسل کا تیمم کیا اور نماز پڑھ لی، اب نماز پڑھنے کے بعد اگرچہ وہ پانی پر قادر ہو گیا ہے، اس نے غسل بھی نہیں کیا، تو پھر بھی صحبت اس سے جائز ہے، مرد صحبت کر سکتا ہے۔ لیکن ان باتوں میں ضرور یاد رکھیے گا کہ نفاس کے بھی وہی احکام ہیں کہ جو حیض کے احکام ہیں۔ ان مسائل میں کل سے انشاءاللہ العزیز
کچھ خاص مسائل ہیں اس سبق کے اندر، ان کی مزید وضاحت کے ساتھ ان کو انشاءاللہ العزیز پڑھیں گے۔ مولا کریم دین متین کی سمجھ عطا فرمائے۔